انسانی معاشرے کی تاریخ زمانہ قبل تاریخ سے ہی خانہ بدوش حملہ آوروں اور انسانی آبادیوں کے درمیان آویزشوں اور لڑائیوں کی کہانی ہے۔ قدیم انسانی معاشرے کے ان ابتدائی چپکلشوں کا نشان آج دنیا کے کسی ملک میں بھی اتنا واضح نہیں ہے جتنا ہمارے ہمسائے ملک چین میں۔ چین کی عظیم دیوار چین انسانی معاشرے کی انتہائی قدیم آویزشوں کی علامت ہے۔ یہ عظیم گویا انسانی آبادیوں کو وحشیوں اور تاتاری خانہ بدوشوں کے حملوں سے بچانے کے لیے 3 صدی قبل از مسیح میں تعمیر کی گئی تھی۔ چین میں وحشی خانہ بدوش قبائل سے انسانی آبادیوں کی حفاظت کے لیے ایسی حفاظتی دیواروں کی تعمیر کی ابتدا 4 صدی قبل از مسیح میں ہوئی تھی۔ بعض مورخین کے نزدیک آغاز چین کے شہروں کے گرد حفاظتی فصیلیں تعمیر کر کے ہوا۔ 3 صدی قبل از مسیح میں چین کے شہنشاہ شی ہوانگتی نے مختلف ریاستوں میں بنے ہوئے اس ملک کو اتحاد کی رسی میں پرو کر ایک مملکت کی تصویر دے دی۔ 221 قبل مسیح میں اسے سارے چین کا شہنشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ اپنی مملکت کی شمالی سرحدوں کو وحشی اور تاتاری خانہ بدوشوں کے متواتر حملوں سے بچانے کے لیے اس نے 215 قبل مسیح میں ایک طویل دیوار بنانے کا منصوبہ پیش کیا۔ اس کام کے لیے شہنشاہ نے اپنی مملکت کے ہر تیسرے شہری کو جبری طور پر اس دیوار کی تعمیر پر لگا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ 3 لاکھ سے زیادہ انسانوں نے مسلسل 10 سال تک اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس دیوار کے متعلق حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ اس تعمیر پر اٹھنے والے خرچ میں شہنشاہ کے خزانے کا تمام تر روپیہ صرف ہو گیا۔ اگرچہ دیوار صرف مٹی اور پتھروں اور جبری مشقت سے تعمیر کی گئی تھی اور اس دیوار کے صرف کچھ مشرقی حصے اینٹوں سے تعمیر کیے گئے تھے، شہنشاہ شی ہوانگتی اس دیوار کی تعمیر اور اتحاد چین کے علاوہ تانبے کا ایک نیا سکہ جاری کرنے، ریشم کو رواج دینے اور اوزان اور پیمانوں کو ایک معیار پر لانے، ایک بڑی نہر اور کئی بڑی بڑی شاہراہیں تعمیر کرنے کے لیے بھی مشہور ہیں۔ اس کے عہد میں وہ فرمان جاری کیا گیا جسے کتابوں کی آتش زنی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس فرمان کے ذریعے شہنشاہ نے زراعت، طب اور حقانیت کے علاوہ تمام علوم کے متعلق کتابیں ختم کر دینے کا حکم دیا تھا۔ چین میں ہین خاندان کے بعد چین پر تھوڑی مدت کے لیے کئی اور حکمران خاندان برسر اقتدار آئے، مگر یہ سب اپنے دیگر داخلی امور میں اتنے الجھے رہے کہ ان خاندان کے کسی حکمران نے بھی اس عظیم حفاظتی دیوار کی تعمیر و مرمت پر توجہ نہ دی اور صدیاں یوں ہی بیت گئیں۔ 1234 میں چن خاندان کو چنگیز خان نے اقتدار سے محروم کر کے چین میں منگول خاندان کی بنیاد رکھی۔ چنگیز خان کی تاتاری افواج عظیم دیوار چین ہی کو روند کر شمالی سرحد سے چین میں داخل ہوئی تھی۔ یہ 1400 سال میں پہلا واقعہ تھا کہ جب صحرائے گوبی سے آنے والے خانہ بدوشوں نے اتنے وسیع پیمانے پر انسانی آبادیوں پر اپنا اقتدار قائم کیا ہو۔ اس کی ایک بڑی وجہ شمالی سرحد کی حفاظتی دیوار کی کمزوری تھی۔ 1368 میں منگ خاندان نے تاتاریوں کو چین سے نکال دیا اور شمالی سرحد کو پھر سے مضبوط بنایا۔ 1420 میں اسی خاندان کے شہنشاہ ینگ لو نے دیوار چین کی دوبارہ تعمیر کا حکم دیا۔ اس تعمیر شدہ دیوار کی بلندی 22 فٹ سے 26 فٹ کر دی گئی۔ دیوار زیادہ تر پتھروں سے تعمیر کی گئی ہے اور اس کے درمیانی خلا کو مٹی اور اینٹوں سے پر کیا گیا ہے، جس پر پھر اینٹوں کا فرش بچھایا گیا ہے۔ دیوار کی شمالی طرف کنکر دار مورچے رکھے گئے ہیں اور تقریباً 180 میٹر کے بعد نگہبانی کے لیے ایک چوکور مینار بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ انہی میناروں کی چھتوں پر مشاہدوں کے لیے بالا خانے بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس کی تعمیر میں تقریباً 4,72,77,956 کیوبک فٹ مٹی، پتھر اور اینٹیں صرف ہوئیں۔ تاریخ عالم میں انسانی ہاتھوں سے تعمیر ہونے والی یہ سب سے بڑی دیوار، سب سے بڑی تعمیراتی منصوبہ ہے۔ بنیادی طور پر دیوار چین فوجی مقاصد کے لیے تعمیر کی گئی تھی، مگر اس کی تعمیر کے کئی اور بھی مقاصد ہیں، جیسے پہاڑی علاقوں میں سپلائی ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ ایک شاہراہ کے طور پر اس دیوار کی کشادگی اتنی ہے کہ اس پر 5 یا 6 گھڑ سوار ایک ساتھ گزر سکتے ہیں۔ فوجی انجینئرنگ کے اس عظیم شاہکار میں خوبصورتی کا پہلو بہت کم نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی اگر اسے خلا سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی اعلیٰ شاہکار نظر آتا ہے۔
چینیوں کے اس خیال کی ایک زندہ مثال یہ بھی ہے کہ انسانی ہاتھوں سے تعمیر ہونے والی ہر عمارت اس خطے کے قدرتی اصولوں کی تابع ہوتی ہے جس پر وہ تعمیر کی گئی ہو۔ شاید اسی اصولوں کے تابع ہونے کی وجہ سے پہاڑی چوٹیوں پر بل کھاتی ہوئی یہ عظیم دیواریں چین کے روایتی اژدہے کا روپ دھار لیتی ہے۔